بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ سلسلے کا آغاز ہے۔ آج میں سب سے پہلے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اسلام اور ایمان کی حقیقت اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ محترم ناظرین، اسلام یہ عربی لفظ ہے۔ اسلم یسلم اسلاما باب افعال کا مصدر ہے، جو انقیاد، فرما برداری اور خوشی و رغبت سے جھک جانے اور کسی قسم کی سرکشی اور اعراض کے بغیر کسی کا حکم تسلیم کر لینے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا مادہ سین لام میم ہے، جس کا معنی محفوظ ہونا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اسلام فرما برداری، احکام الہی کی اطاعت اور دین اسلام کے ارکان کے بجا لانے کا نام ہے۔ مذہب اسلام کو اسی لیے اسلام کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرنے والا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر کے اس کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی صرف ظاہری اظہار و اطاعت پر بھی جو دل سے نہ ہو، اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کا بیان ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اسلام کے 5 بنیادی اہم ارکان ہیں، جن پر عمل پیرا ہونا ہی اسلام ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں ہے، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ مسنون طریقے سے نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان شریف کے روزے رکھے، اور طاقت و استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرے۔ اس حدیث میں جو پہلے بتایا گیا اسلام کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ اور تقدس کی وحدانیت اور رسالت محمد کی شہادت اور گواہی دینا ہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت کا زبان سے ادا کرنا اسلام کی شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص شہادت یا کلمہ اشہد کی جگہ اعلم زبان سے ادا کرے، وہ مسلمان نہ سمجھا جائے گا۔ حدیث میں جو دوسرا رکن بیان کیا گیا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، جیسا کہ فرمایا گیا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ۔ اقامت صلاۃ سے مراد اسے صحیح، درست اور اس کی پوری شرائط، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ حدیث میں تیسرا رکن جو بتایا گیا وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے مال میں اضافہ اور اس کی تطہیر ہوتی ہے، اور اس کی ادائیگی سے ایمان کی صحت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعوی محبت کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث میں جو چوتھا رکن بتایا گیا وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ پانچواں رکن جو بتایا گیا
وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے جب کہ اس کی استطاعت بھی ہو۔ اکثر علماء کے نزدیک استطاعت اہل و عیال کے نفقے کے بعد سفر خرچ اور سواری کا میسر ہونا اور راستے کا پرامن ہونا یہ استطاعت کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔